اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رات کی عبادت اور رات کے قیام کو بہت اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راتوں کو مومنین کا گڑ گڑانا، ان کا آہ و بکا کرنا، ان کا گریہ زاری کرنا، اپنے حضور سر بسجود ہونا بڑا ہی پسند ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی والہانہ، بڑے ہی محبت بھرے انداز سے پکارتی ہوئی فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ یا ایھا المزمل، اے اوڑھنی اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو قیام کیا کریں مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اپنے قیام کو تھوڑا سا بڑھا لیجئے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور راتوں کی پچھلے پہروں کو اٹھ اٹھ کر وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے آئے ہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے وہ گریہ زاری کرتے ہیں، اپنے گزشتہ گناہوں کے اوپر توبہ طلب کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے آگے قیام اور سجود کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، وہ لوگ پھر راتوں کو ناچ اور گانے کی محفلوں میں نہیں جایا کرتے، وہ لوگ گپوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتے، وہ اللہ کے آگے سر بسجود رہتے ہیں اور وہ اپنی نیندوں کو کم کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو مومنین کے اندر پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایسے مومنین ہیں جو اپنی راتوں کو اٹھتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں اور اللہ کے آگے ان تمام کیے گئے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور توبہ و استغفار کے اندر اپنی راتوں کو مشغول رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی مومنین کے اندر یہ وہ تمام صفات کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ آج کل کے مسلمانوں کی طرح کہ جو اپنی راتوں کو ناچ گانوں کے اندر صرف کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بلا وجہ مصروف رکھنا، اپنی پوری رات کسی فضول گیم کو کھیلتے ہوئے گزار دینا۔ یقیناً یہ وہ تمام برائیاں ہیں جن سے ہم کو اجتناب کرنا ہے اور ہمیں اپنی راتوں کو پاکیزہ بنانا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے اور اپنی راتوں کو اللہ کے قیام اور سجود کے اندر گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے تیسرے پہر کو بہت ہی اہمیت کا درجہ دیا ہے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر سب سے نچلے والے آسمان پر آ جاتے ہیں اور ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له، کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعاؤں کو رد نہ کروں اور ان کو شرف قبولیت بخشوں، ہے کوئی توبہ و استغفار کرنے والا کہ میں اس کی توبہ و استغفار کو قبول کروں۔ ساتھیو، ماہ رمضان اپنی تمام تر فضیلتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بقول شاعر ہم تو مائل باہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اسی ماہ رمضان کی راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی رکھ دی ہے کہ جس کی عبادت خیر من الف شہر،
1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ داروں میں سے کچھ روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو دن بھر بھوک اور افلاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی حدیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ راتوں کے قیام کرنے والے بھی ایسے ہیں کہ جن کو رت جگے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیام وہی قبول ہوگا جو ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اگر ہم اپنے قیام کے اندر ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کو نہیں لائیں گے تو یہ یقیناً ہماری رت جگی ہی شمار ہوں گے، اللہ کے سامنے قیام شمار نہیں ہوں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے مطابق کہ جس دن کل قیامت والے دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ موجود نہیں ہوگا، لیکن اس دن اس نوجوان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا سایہ فگن رکھے گا کہ جو نوجوان اپنی جوانی کی راتوں کو اللہ کے قیام کے اندر صرف رکھے گا۔ آئیے اس ماہ سیام کے اندر اپنے آپ سے، اپنے اللہ سے ایک عہد باندھتے ہیں کہ ہم آئندہ سے اپنی راتوں کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے مختص کریں گے، اپنے اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے اس کے ساتھ باتوں کے اندر مگن اور مشغول رہیں گے، اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اور آئندہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ہماری جو آئندہ زندگی ہے، آئندہ جو ہماری جوانی ہے، اللہ اسے اپنے راہ کے اندر لگائے۔